حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں، اے طالب حق، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرمائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں نے اس جہان کو اسرار الہی کا محل اور کائنات عالم کو اس کا مقام اور اعیان ثابتہ کو لطائف و اسرار کی رہائش پایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور محبین ہی خوب جانتے ہیں۔ یہ اغراض و جواہر، عناصر و اجرام اور تمام اجسام و طباع ان اسرار الہی کے حجابات ہیں۔ مقام توحید میں ان کا ثبات شرک ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو محل حجاب بنایا ہے تاکہ اپنے اپنے عالم میں ہر طبیعت حق تعالیٰ کے فرمان سے سکون و قرار حاصل کر سکے اور اپنے وجود کو اس کی توحید میں گم کر دے، کیونکہ اس جہان میں روحیں اپنے جسموں کے ساتھ ملحق ہو کر مقام اخلاص سے ہٹ کر ایسی مغرور ہو گئی ہیں کہ ان کی عقلیں اسرار الہی کے ادراک سے عاجز اور وہ روحیں قرب حق سے مستور و محجوب ہو گئی ہیں، جس کا انجام یہ ہوا کہ آدمی اپنی ہستی کے سبب غفلت کی تاریکیوں میں غرق ہو گیا اور مقام خصوصیت میں اپنی ہستی کے حجاب کے سبب عیب دار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے، قسم ہے زمانہ کی، بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے۔ سورہ العصر آیت نمبر 1 اور 2۔ اور فرمایا، بے شک انسان ظالم اور نادان ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 72۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا، پھر اس پر روشنی ڈالی تو یہ حجاب میں اس جہان میں اس کے لیے اختیار طبع بن گئی۔ یہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 کا حوالہ ہے۔ اس نے اپنی طبیعت اور اپنی عقل سے اس میں تصرف کیا، حتیٰ کہ اس نے نہ صرف جہل اور نادانی کو پسند کیا بلکہ ان حجابات کو وہ دل و جان سے خریدار اور متوالا بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جمال کشف سے بے خبر اور اسرار الہی کی تحقیق سے بے پرواہ بن گیا، اور وہ عارضی مسکن یعنی دنیا میں خوش رہ کر اپنی فلاح و نجات سے غافل ہو گیا۔ اس طرح وہ توحید باری سے بے علم، جمال احتیاط سے بے خبر اور ذائقہ توحید سے ناآشنا ہو گیا۔ روح اور جسم کے ترکیب سے مشاہدہ حق کی تحقیق سے محروم ہے، اور دنیاوی حرص و طمع میں مبتلا ہو کر حق کی طرف رجوع و انابت سے بے پرواہ ہو گیا، اور نفس حیوانی نے جو حیات حقیقی کے سوا ہے اس کے ناطقہ کو مجبور کر دیا، یہاں تک تمام حرکات و خواہشات نفس حیوانی کے تابع ہو کر رہ گئیں۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ سوائے کھانے پینے، سونے اور شہوانی خواہشات کے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اولیاء کو ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، اہل دنیا کو چھوڑ دو تاکہ وہ کھائیں، نفع اٹھائیں اور تمناؤں میں، خواہشوں میں مگن رہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا انہیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 3۔ اس لیے ان کو خوبو اور عادت و طینت ہی یہ ہے کہ ان پر اسرار الہی مخفی رہیں اور حق تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے محروم رہ کر ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں، یہاں تک کہ وہ اس نفس امارہ کے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے مطیع و تابع ہو جائیں۔ یاد رکھو، یہ بہت بڑا حجاب ہے اور یہی ہر برائی اور شر کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، بے شک نفس ہر برائی کا زبردست حکم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ اس تمہید نصیحت کے بعد تمہارے سوال میں جو مقاصد ہیں ان کا بیان شروع کرتا ہوں۔ وہ مقامات و حجابات ہیں، ان کا بیان لطیف پیرایا میں مرتب کرتا ہوں اور اہل علم اور عرفان کی عبارتوں کو شرح کے ساتھ اور بقدر ضرورت والے مشائخ کو شامل کرتا ہوں، نیز عجیب و غریب حقائقوں کو بیان کر کے فہم و مقاصد میں تمہاری مدد کرتا ہوں تاکہ تمہاری مقصد برآری ہو جائے اور ظاہری علوم کے علماء کو بھی معلوم ہو جائے کہ طریقہ تصوف کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخیں میوہ دار ہیں، اور وہ اس حقیقت سے روشناس ہو جائیں کہ طریقت کے تمام مشائخ
साहबान इल्म व मार्फत थे और अपने मुरीदों को इस इल्म के सीखने का शौक़ दिलाते थे और इस पर कायम रहने का ज़ौक़ पैदा करते थे। वो किसी हालत में लघु का इत्तबा ना करते थे और कभी भी ये हज़राते कुदस किसी वाही तवाही में नहीं पड़े। बकसरत मशाइख तरीक़त और उलमाए मार्फत ने तसव्वुफ़ व तरीक़त में किताबें तसनीफ़ फरमाई हैं और इसरार रब्बानी को दलील व बरहान के साथ लतीफ़ इबारतों में साबित किया है।